حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات بھیجے محمد عزاداران مظلوم کربلا سوگواران کاروان حسینی ماتم داران غریب زہرا 2025 عیسوی اور 1447 ہجری کا یہ محرم اپنی تمام تابناکیوں رحمتوں برکتوں عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ اپنی منزل طے کر چکا، لیکن وہ کارواں جس کے سپہ سالار سرکار سید الشہداء تھے، وہ کاروان معرفت و نور سرزمین کربلا پر آ کر 10 محرم کو اپنی منزل پر ٹھہر گیا، لیکن پھر اس کارواں کی جو دوسری منزل طے کرنا تھی اسے علی کی بیٹی نے سنبھالا اور اس سفر کو آگے بڑھایا ہے۔ قبل اس کے کہ انہی باتوں کو آگے بڑھایا جائے اور اس آیہ کریمہ کے ضمن میں اور اس کے تحت امام و امامت اور معرفت امامت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی جائے، آپ وہ تمام حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمیں پوری دنیا میں دیکھ اور سن رہے ہیں،
سب سے مؤدبانہ التجا ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور ایک بار سورہ قل اللہ کی تلاوت آپ حضرات فرما لیں، پھر میں مرحومین کے نام اعلان کر دوں تاکہ انہیں ایصال ثواب کر دیں۔ آپ حضرات ان سوروں کا ثواب خیبر علی سن آف غلام علی اور سمیر علی سن آف سلیم علی، ان دونوں مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ رب کریم پروردگار ان دونوں مرحومین کے روحوں پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ جوان کی موت بہت سخت ہوتی ہے، پروردگار ان کے عزیز اقارب وابستگان خاص طور سے ان کے اہل خانہ کو پروردگار حضرت زہرا کے صدقے میں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ پروردگار ان کے اولادوں کو اور ان کے عزیزوں کو نیک اور صالح قرار دے، سپاہیان امام زمانہ میں قرار دے۔ صلوات دیجئے محمد و آل میں التجا یہ کروں کہ چونکہ مسلسل عزاداروں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا تو بعد میں ہمارے آنے والے عزاداروں کو زحمت نہ ہو، میری التجا ابھی سے ہے کہ آپ لوگ ابھی سے جتنے افراد ہیں بزرگوں کو چھوڑ کے جوان جتنے ہیں وہ آگے سمٹ آئیں تو زحمت ہوگی تاکہ بعد کے آنے والے عزادار کو زحمت نہ ہو۔ پروردگار آپ کی تمام تر عزاداریوں کو قبول فرمائے۔ معبود اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمیں سن رہے ہیں، ان کے دامے درمے قدمے سخنے جس نے بھی جس طرح کا جس انداز میں جس بھی مقدار میں فرش عزا غم حسین کو بڑھانے سے آگے کرنے اور اس کو رائج کرنے میں جو قدم اٹھایا ہے، میرے معبود اسے قبول فرما۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور ایک اہم ترین جملہ شروع کروں یہاں سے کہ 10 محرم کو مدینے سے نکلا ہوا قافلہ اور کارواں سرزمین کربلا پر ٹھہر گیا اور وہاں سے پھر دوسری منزل شروع ہوئی، صبر حسین کا اختتام ہوا، صبر زینب کا آغاز ہوا ہے۔ لیکن 10 محرم کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم ختم ہو گیا ہے، اور 2 مہینہ 8 دن غم عزا اور ایام عزائے حسینی کے ختم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقصد حسین ختم ہو گیا ہے۔ آپ یہ 2 مہینہ 8 دن اس شارٹ کورس میں بیٹھے ہوتے ہیں جب آپ کو حسینی پیغام سنایا جاتا ہے، حسینی تربیت کی جاتی ہے اور حسینی اخلاق و کردار اور حسینی مقصد آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ 2 مہینہ آپ کے سیکھنے کے ہوتے ہیں، پھر 2 مہینہ آپ کو اس پر عمل کرنے کے دن ہوتے ہیں۔ میں عرض یہ کروں کہ وہ قافلہ جو اس ارادے سے نکلا تھا کہ حق کی حقانیت کو بتائے گا، باطل کو مٹا دے گا، جس کے مقصد کو شہید کربلا، شہید نینوا، مہمان دشت نینوا، فرزند زہرا، نور عین علی و بطول نے صاف یہ واضح کر دیا تھا کہ نہ میں فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں حکومت اور تخت و تاج کے لیے نکل رہا ہوں۔ میرے اس سفر کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اچھائیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ بات گجلک رہ جاتی، واضح نہ ہو پاتی، سسپینس میں رہ جاتی کہ اچھائیوں سے کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، تو اس کے تو بہت سارے دعوے دار تھے۔
جو اس طرف تھے اس میں بھی حاجی بھی تھے، صحابی بھی تھے، حافظ قرآن تھے، بہت ساری نمازیں پڑھنے والے تھے، دن رات قرآن پڑھنے والے تھے، سجدے میں پڑے رہنے والے تھے۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ جو یزید کے پاس ہے وہی اسلام ہے، جو یزید کے پاس ہے وہی دین ہے۔ وہ بھی نماز کی بات کرنے کو کہتا ہے، وہ بھی قرآن کی بات کرنے کو کہتا ہے، وہ بھی اسلام کرنے کی، جو ان کے دعوے کے مطابق۔ پھر کیا فرق رہ جاتا اس قافلے کے درمیان جو اس کو چیلنج کر رہا تھا اور اس کے درمیان جو اس کو کہہ رہا تھا کہ میں خلیفہ رسول ہوں؟ اگر امام صرف اتنا کہہ کے رہ جاتے کہ میں امر بالمعروف اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں کو روکنے کے لیے نکلا ہوں، تو اچھائیوں کا حکم دینے، برائیوں کی بات تو وہ بھی کر رہے تھے، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ شخص جو نکلا ہے یہ دین سے نکل گیا ہے، یہ دین سے خارج ہو گیا ہے، یہ دین کا رافضی ہو گیا ہے، لہٰذا ہم اس کا قتل کرنا چاہتے۔ اور 60 مفتیوں نے حسین کے قتل کے جواز کا فتویٰ بھی دیا تھا، جس میں چیف جسٹس قاضی شرح نے آخری ٹائم اس نے دستخط کیا تھا کہ ہاں حسین کا قتل صرف جائز ہی نہیں واجب ہے۔ تو کیا فرق رہ جاتا ان دونوں قافلوں میں؟ لیکن اس مقصد کو واضح کر دیا حسین نے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا مقصد کا ایک جملہ اور آگے بڑھایا جو محمد حنفیہ کو خط لکھا امام نے فرمایا کہ اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے لیے نکلا ہوں۔ بات پھر بھی سسپینس رہ جاتی، لیکن ایک سطر اور امام نے بڑھا کے کہہ دیا، نکلا اس لیے ہوں تاکہ اپنے نانا اور اپنے باپ کے سیرت پر عمل کروں، تاکہ میں اپنے نانا کی سنت اور باپ کے سیرت پہ عمل کروں۔ کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ نیکی کا مطلب صرف نماز ہے، کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ نیکی کا مطلب صرف قرآن پڑھنا ہے، کوئی نیکی کا مطلب یہ نہ سمجھ جائے کہ بس رکوع میں پڑے رہ جائیں، کوئی برائیوں سے روکنے کا مطلب یہ نہ سمجھ جائے جو بھی حاکم کے خلاف بولے وہ دوش دروہی ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھ پائے جو حاکم کے خلاف بولے وہ دھرم سے نکل جاتا ہے۔ اس بات کو واضح کر کے بتا دیا کہ امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا سنت رسول اور سیرت علی کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اچھائیوں کو حکم دے، برائیوں سے روکے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرے، سیرت علی پہ چلے۔ مولا آپ یہ جملہ لکھ کر کے محمد حنفیہ کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہ ان سطروں پہ اگر تم غور کرو گے تو اسی پیغام کو تو ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جتنے لوگ دعوے داران اسلام اور کلمہ گویان پیغمبر ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی نہ یہ سنت نبی پہ چل رہے ہیں اور نہ سیرت خلیفہ رسول پہ چل رہے ہیں۔ اگر یہ چل رہے ہوتے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور میں نکلا صرف اس لیے ہوں کہ نہیں بتا دوں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اب یہاں سے رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بہت مشہور ہے یہ جملہ، علماء اور خطبہ بھی کہتے ہیں اور ہمارے جوان اور بچے بھی اس جملے کو جانتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ کوفی، تو اس کے ساتھ عربی میں ایک جملہ لگا دیا جاتا ہے لا یوفی، یعنی کوفے والے بے وفا ہیں، کوفے والوں سے وفا کی امید نہیں ہے، یہی تو کہا جاتا ہے۔ جیسے کوفے کا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے جو بے وفا ہو، غدار ہو، دھوکے باز ہو، عیار ہو، مکار ہو، فریبکار ہو، جو اپنے امام کو آنے نہ دے، جو اپنے امام کو دھوکے سے بلا کر کے اسے مار دے، ایسا ہے جو امام کو خط لکھے مگر اس سے مکر جائے۔ کوفے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا۔ کوفہ اس لیے بدنام ہوا کہ انہوں نے خط لکھا اور امام کو بلایا لیکن کوفے میں آنے نہ دیا، خط لکھ کے بلایا مگر امام کو گھیر کے قتل کر ڈالا، خط لکھا لیکن مکر گئے، خط لکھا کہ ہم نے نہیں کہا ہے آپ کو، جھوٹ بول بیٹھے۔ کوفہ اس لیے بدنام، تو جو فرمائیے کہ ایک بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کوفہ اس لیے بدنام ہو گیا کہ اس نے اپنے امام کو کوفے میں آنے نہیں دیا۔ تو جو فرمائے کہ جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، کوفہ اس لیے بدنام ہوا کہ اس نے نواسہ رسول کو اپنے شہر میں آنے نہیں دیا، اس لیے کوفہ بدنام ہو گئے، اس لیے کوفہ والے بے وفا ہو گئے۔ لیکن میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، مدینے میں آئیے جہاں اتنے سارے صحابی ہیں، سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کوفے والے تو بعد میں بدنام ہیں کہ امام کو آنے نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے مدینے کے منافقین کو دیکھنا ہوگا جنہوں نے حسین کو جانے دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس سے پہلے تو ان اجل اصحاب اور سارے لوگوں کو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے رسول کے نواسے کو جانے کیوں دیا۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب رسول کا نواسا قافلے کو تیار کر کے مدینے سے نکل رہا تھا، یہ جتنے حافظ قرآن تھے، جتنے یہ تالیان قرآن تھے، یہ جتنے سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو بدر میں گئے تھے، لڑے ہو یا نہ لڑے ہو، بہت سارے ایسے احد میں گئے تھے، لڑے ہو یا نہ لڑے، لیکن تیز لوٹ آئے تھے، بہت ساری جنگوں میں شریک ہونے والے تھے۔ ان کو زمینوں پہ لیٹ جانا چاہیے تھا فرزند رسول۔ آپ مدینے سے نہیں جا سکتے جب تک کہ ہم زندہ ہیں، اگر جانا ہے تو ہمارے لاشوں سے گزر کے جانا ہے۔ مدینے سے حسین کا نکلنا اور کوفے میں کوفے والوں کا نہ آنے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد میں دونوں شریک ہے، مقصد میں دونوں شریک ہیں۔ کوئی ایک اسٹینڈ لے لیتا، یا یہ نکلنے نہ دیتے یا وہ مدینے میں سے نکلے ہوئے نواسے رسول کو اپنے وہاں بلا لیتے۔ اسی لیے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے سر پر کسی بھی شہرت کا تاج رکھ دیا جائے، ہو سکتا ہے کسی کے نام کے ساتھ بہت بڑا لقب لگا دیا جائے، لیکن اس لقب اور تاج کے پشت پردہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کس مقصد کے تحت اسے دیکھا جا رہا۔ صحابیت کا بہت پاکیزہ لفظ ہے، صحابیت بہت پاکیزہ لفظ ہے۔ جو پیغمبر کا صحابی ہے وہ ہمارے آنکھوں کا تارا ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہے ہمارے سر کا تاج ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہمارے آنکھوں کا نور ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہو ہمارے دل کی دھڑکن ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہے وہ ہماری روح اور جان ہے، جو پیغمبر کا صحابی ہے سچا ہے، شریف ہے، امانت دار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے پیغمبر کا صحابی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا صحابی کبھی لٹیرا نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا صحابی کبھی غاصب نہیں ہو سکتا، پیغمبر کا صحابی کبھی پیغمبر کی بیٹی کا گھر جلانے نہیں آ سکتا۔ ہم نہ کسی جھوٹے کو صحابی مانتے ہیں اور نہ کسی صحابی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے بارہا یہ بات کہی اور ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یہاں بھی ایک اور پھر دہرانا چاہتا ہوں، بار بار اس کو دہراؤں گا۔ آج پوری دنیا میں ایک دہشت کے نام اور آتنکواد کے نام پر جس مذہب کو پیش کیا جاتا ہے، اسلام کو، دنیا میں کتنے دھرم پائے جاتے ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کا نام آتا ہے، اس کے بعد دیگر دھرموں کا نام آتا ہے۔ لیکن جب کبھی بھی اسلام کی بات آتی ہے یہ گھوشت کر دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو آتنکی دھرم ہے یہ، اور جب بھی دھارمک اور دھرم والوں کی بات آتی ہے تو ایک کلمہ گویا نے پیغمبر کے پورے جتھے کو کہہ دیا جاتا ہے صاحب یہ آتنکواد ہے اور دہشت گرد ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہاں سے یہ بات آئی؟ کیوں یہ بات جنم لینے لگی؟ کیوں یہ کہنے لگے کہ اسلام تلوار کے سائے میں پھیلا، تلوار کے سائے میں پھیلا ہے آتنکواد؟ بات اتنی سی ہے، میڈیا کے ذریعے سے جتنے سیاست مدار ہیں، صحافی ہیں، رائٹر ہیں، ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے غلطی کہاں ہوئی ہے جو مذہب اور اس مذہب کے ماننے والوں کو آتنکی اور آتنکواد کیوں کہتے ہیں؟ بات اتنی سی ہے کہ دنیا کے عام لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کیا ہے۔ تو جو فرما میرے جوانوں، ان لوگوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ اسلام کو قانون کو دیکھے پھر یہ فیصلہ کرے کہ یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی کا مال نہ لوٹو، اسلام کا قانون کسی کا مال غصب نہ کرو، اسلام کا قانون ہے کسی کے محارم کو دھمکاؤ نہیں، اسلام کا قانون یہ ہے کہ کسی کے گھر کو آگ نہ لگاؤ، اسلام کا قانون ہے کہ کسی کی جائیداد نہ لوٹو، اسلام کا قانون ہے کہ کسی کو بلا وجہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ڈالو۔ لیکن اگر کوئی یہ سب ملتا چلا جاتا ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو دیکھنا ہوگا اور یہ چیز ہمیں صرف کربلا سے ملے گی۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے راز کو جاننا ہے، راز نہ کہوں آسان کر دوں، کسی کے کیریکٹر اور کردار کو جاننا ہے تو اس کے گھر والوں سے پوچھئے۔ کسی کے بارے میں اگر جاننا ہے کہ حقیقت حال کیا ہے، گھر میں کیسے رہتے ہیں، باہر کیسے رہتے ہیں، اندرون خانہ ان کی ذمہ داریوں کو کیا ہے، تو یہ پڑوسی چغلی تو کھا سکتا ہے، حقیقت نہیں بتائے گا۔ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، کچھ رسہ کشی چل رہی ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، لین دین میں کوئی مشکل ہو گئی تو خود سے نہ کہے، کسی کو اشارہ کر دے گا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کے دین کو پڑوسیوں سے لیا ہے، اہل بیت سے نہیں لیا ہے۔
اگر وہ دین پیغمبر کو اہل بیت پیغمبر سے لیتے تو ان کے وہاں کبھی بھی وہ کچھ نہ ملتا، نہ رگیلا رسول کتاب لکھی جاتی، نہ شیطانی آیات لکھی جاتی۔ انہوں نے دین کو شیطانوں سے لیا تو شیطانی آیات وجود میں آ گئی۔ اگر آل محمد سے لیا ہوتا تو قرآن پڑھتے جاتے، آل محمد کو دیکھتے جاتے، آل محمد کو دیکھتے جاتے، قرآن پڑھتے چلے جاتے۔ اسی چیز کو قرآن نے بتایا، پہچنوایا ہے، اور کھلا اعلان قرآن کا یہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر آپ عربی ڈکشنری میں جائیے اور امام کے اگر آپ معنی دیکھنا چاہیں گے تو آئیے میں پہلے آسان کروں، اگر آپ انگلش میں امام یا امام کے معنی دیکھنا چاہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرنٹ پر جو رہے، آگے۔ فارسی میں آپ کو سمجھانے میں آسانی، میں اپنے مجمع سے کہوں کہ میں جس مجمع میں پڑھ رہا ہوں یہ مجمع فارسی داں ہے اور فارسی کو جانتا ہے، اپنے سننے والوں کے لیے کہوں، جو آگے ہوتا ہے اس کو پیش کہتے ہیں، پیش شما، پیش اون، پیش من، میرے سامنے، اس کے سامنے، آپ کے سامنے۔ انگلش میں فرنٹ پر جو سامنے ہوتا ہے، جس فرنٹ آف یو، جو چیز آپ کے سامنے۔ عربی میں جو چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے اس کو امام یا امام کہا جاتا ہے۔ جب ڈکشنری کی بات کریں گے تو امام کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آگے ہو، لیکن اگر عقیدے اور علم کلام کی دنیا میں آگے بحث کریں گے تو امام اس کو کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو، جو سب کے آگے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ عربی میں جو آگے ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، فارسی میں جو آگے ہوتا ہے اسے پیش کہتے ہیں، انگلش کی بات ہی چھوڑیے، اور کیا کہنا ہماری اردو کا، جو بھی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے اسے دونوں ملا کے پیش امام کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے اتنی سست صلوات بھیجیں گے تو میں خود سست ہو جاؤں گا۔ سلامت رہیں۔ زندہ باد، سلامت رہے۔ تو میں جو کہہ رہے ہیں کہ امام اسے کہتے جو سب سے آگے آگے ہو۔ نبی کا مطلب ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، جو سب سے آگے آگے رہے، ہر میدان میں آگے آگے رہے۔ جب نبی ہر میدان میں آگے آگے رہتا ہے، میدان میں آگے آگے رہتا ہے، تو جو اس کی جگہ آئے، امام بن کر کے آئے، خلیفہ بن کے آئے، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر جگہ آگے آگے رہے، وہ ہر جگہ آگے آگے رہے، چاہے وہ میدان ہو یا مسلح ہو، اسے ہر جگہ آگے آگے رہنا ہوگا۔ میدان میں آگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلوار چلاتا ہوا آگے آگے رہے، بھاگنے میں آگے آگے نہ رہے۔ اسے یہ ہونا چاہیے ہے کہ وہ بالکل آگے آگے رہے، بھاگنے میں آگے آگے نہ رہے، دشمن کے سامنے آگے آگے رہے، وہ آگے چلتا رہے۔ آگے کی بات یہ ہے، اتنا میڈیا، اتنا سوشل میڈیا، یہ بکاؤ میڈیا نے انہیں جتنا انہیں ڈوز دیا جاتا ہے، جتنا ان کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے اس کو چاٹنے اور پپولنے کے لیے، جن ہڈیوں کو جب تک چوستے ہیں تب تک بولتے ہیں، جب تک کھاتے تب تک ان کا گاتے رہتے ہیں۔ میں نے بے بانگے دوہل کہا تھا، اور میں 17 سال سے انٹرنیشنل میڈیا سے واقف ہوں، میں جملہ آپ کی خدمت میں نقل کروں۔ یہ بکاؤ میڈیا اور بکنے اور بکنے والے، یہ اگر ایک آوارہ کتا کسی کنویں میں گر جائے تو سارا کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایک آوارہ کتا بھی کسی کنویں میں گر جاتا ہے تو یہ سب پہنچ جاتے ہیں اس سے انٹرویو لینے کے لیے، اگر وہ بولے نہ بولے یہ بھونکتے رہتے ہیں، یہ سارے پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہیں قیمت چکانی ہوتی ہے، اس لیے کہ جو جس قبیلے کا ہوتا طرفداری اسی کی کرتا ہے۔ ایک آوارہ کتا اگر گڑھے کنویں میں گر جاتا ہے تو سارے کے سارے بکاؤ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کے کوریج کرنے لگتے ہیں۔ ان مزاجوں کو کنویں میں گرے ہوئے ایک آوارہ کتے کی تو تصویر دکھ جاتی ہے، لیکن جب یہ علی کے ماننے والے شیر کروڑوں اربعین میں جاتے ہیں کہیں کیمرے پہ نظر نہیں آتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک مزاج، اس کے باوجود اب حالات کے حساب سے یہ دیکھو وہ دیکھو، سوشل میڈیا والے، میڈیا والے، الیکٹرانک میڈیا والے، پرنٹڈ میڈیا والے، سب کا ایک نعرہ 12 دن سے دکھائی نہیں دے رہے، 13 دن سے دکھائی نہیں دے رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔
کاش آپ تک یہ بات پہنچتی. دوستوں سے زیادہ دشمنوں کی اس بات کی فکر ہے. بھول گئے ہم کسی بنکر میں نہیں جاتے, علی کے شیر ہیں میدان میں رہتے ہیں. لبیک یا حسین. سلامت رہے, سلامت رہے. سلامت رہے. ایک لفظ سارے میڈیا میں بس بنکر میں چلے گئے, بنکر میں چلے گئے. بنکر کا اگر اس کا آسان سا ترجمہ کر دیا جائے, تاریخ سے ملا دیا جائے, تو کہیں گے غار میں چلے گئے. کاش آپ تک میں بات پہنچا لے جاتا. اس لیے کہ یہ غار سے اتنا عادی ہو گئے ہیں, اپنی برائی کو اور اپنے بزرگوں کو چھپانے کے لیے ہمارے شیر کو بنکر کی بات کرتے ہیں. ہم غار میں کبھی نہ گئے ہیں نہ رہے ہیں. اور یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں, یہ علی کا شیر ہے, یہ چھپتا نہیں ہے, چھا جاتا ہے. اور نکلنے کے بعد سب نے کہا وہ دکھا, وہ آیا, وہ چلا گیا. اے میرے عزیزوں, اے میرے دوستوں, آج آپ جہاں ہر طرف یہی بازار گرم ہے, یہاں بیٹھنا شرک ہے, یہاں بیٹھنا بدعت ہے, یہاں بیٹھنا حرام ہے, مجلس نہ کریں, مجلسوں میں نہ جائیں. مجلس عربی میں مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. ایک نظر کرنا چاہتا ہوں جملہ, مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو, مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. آپ یہ سوچیں, دشمن آج تک ہمارے جب بیٹھنے سے اتنا ڈرا ہوا ہے, کل جب ہم قیام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی جو ہمارے بیٹھنے سے اتنا ڈرا ہوا ہے, کل جب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. 12 اور 14 کی تاریخ نے یہ بتا دیا ہے. ابھی 2 دن باقی ہے, وہ جس دن پورے ہوں گے اور جب 14ویں کا چاند نکلے گا تو انہیں دن میں تارے دکھائی دیں گے. ابھی 2 کو تو ہم نے غیب میں رکھا ہوا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ اچھا کیا کر لیں گے اور کیا کر لیں گے؟ مجلس کے لیے میں ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. جنگ بدر سے لے کر کے آج تک کسی بھی میدان میں ہم نے اٹیک اور حملہ نہیں کیا ہے. نظر کر رہا ہوں, اسے محفوظ کریے گا. جنگ بدر سے لے کے آج تک کسی بھی میدان میں ہم نے اٹیک نہیں کیا, ڈیفنس کیا, دفاع کیا ہے. اور بدر سے لے کے آج تک جب ہم دفاع کرتے آئے ہیں تو جلدی سے کہہ دو مان جائیے, اسلحہ رکھ دیجئے, مان جائیے, سلو کر لیجئے, مان جائیے, اٹیک نہ کریے. آپ بتائیے, جب ہم دفاع کرتے آئے ہیں تب تمہیں خیبر یاد آیا ہے جس دن میرا امام آ کے حملہ کرے گا؟ تو ظاہر نہیں, قبروں سے بھی آواز آئے گی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. صرف اطمینان اس بات پر ہے کہ جسے ہم مانتے ہیں, جو ہمارا امام ہے, جو ہمارا ہادی ہے, جو ہمارا رہنما ہے, جو ہمارا رہبر ہے, جو نمائندے پروردگار ہے, اس کی 12 کڑیوں میں سے پہلی کڑی کا نام علی ہے اور آخری کڑی کا نام یوسف زہرا ہے. نہ ہم اپنے امام سے شرمندہ ہیں اور نہ اپنے امام کے اعمال سے شرمندہ ہیں, نہ ہم اپنے ماضی سے شرمندہ ہیں, نہ حال پہ پریشان ہیں, نہ مستقبل کے فکر مند ہیں. اس لیے کہ ماضی ہمارا بدر سے کربلا تک اتنا تابناک ہے کہ تاریخ چھپا کر کے بھی چھپا نہیں پائی ہے. اور حال کا یہ حال ہے کہ لوگ دن میں تاروں کی بات کرتے ہیں, ہم نے رات میں سورج دکھا دیا ہے. کاش ان جملوں کی آپ قدر کر پاتے. لوگ دن میں تاروں کی بات کرتے ہیں, ہم نے رات میں انہیں سورج دکھا دیا جو اندھیروں کی بات. اور مستقبل کی بات کیا کریں, آج بھی ایک وارث ہمارا زندہ ہے. میں نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی, اچھا آج کے زمانے کے حساب سے یہ ہے کہ میں یہاں بول رہا ہوں, دنیا سن رہی ہے. ہم کسی اور شہر جائیں گے تو ہم سے جانے سے پہلے ہماری بات پہنچ چکی ہوگی. کیا کہنا اس نورانی سفر کا, ہم سے پہلے ہماری بات پہنچ جاتی ہے. اور اچھا رہتا ہے پہلے سے وہ یاد کیے رہتے تو ہم کو ریپیٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر.
مجلسوں کو اتنا خوف، نعروں کو اتنا خوف، بہت سارے لوگ اپنے اور پرائے سب کہتے ہیں بس چپ رہیے، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں بھیا آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ نعرہ حیدری، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اب جو اس میں بزرگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں پوری دنیا میں، وہ یا جو بزرگ یہاں بیٹھے اس بات کو بتائیں گے۔ گاؤں اور بعض دور افتادہ علاقوں کے شہر کے کونوں کا یہ عالم ہوتا تھا، جب کسی علاقے میں بد امنی پھیل جاتی تھی، چوری اور زیادہ ہونے لگتی تھی، تو بھائی دیکھیے کسی ایک تھانے میں 10-20 پولیس کم و بیش جو بھی ہوتا ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی پولیس۔ اگر وہ ہر گاؤں میں یا ہر محلے میں ایک بھیج دیں جو اس رینج میں آتا ہے تھانے کے، تو تھانے خالی ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو تھانے والوں نے اور ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب، تھانے میں پولیس ہے کم، ہر محلے اور ہر گھر کے سامنے تو ہم پولیس نہیں کھڑی کر سکتے تاکہ آپ کے گھر چوریاں نہ ہوں، کیوں نعرہ لگاتے ہیں ہم؟ تو کہا کیا کریں؟ کہا آپ اپنے اپنے محلے کے والنٹیئر آپ تیار کریے، 5 لڑکے 10 لڑکے 20 لڑکے، وہ ڈیوٹی کر لیں 3-3 4-4 گھنٹے کی۔ محلے کے اس کونے سے 5 لڑکے شروع ہوں، محلے کے اس کونے تک جائیں، اس کونے سے شروع ہوں، یہاں تک آئیں، کیا کہیں؟ سونے والے جاگتے رہو۔ کاش آپ تک یہ بات پہنچ جاتی، یہی تو نعرہ لگایا جاتا ہے نا، سونے والے جاگتے رہو، سونے والے جاگتے رہو۔ یہ آواز 2 کانوں سے ٹکرائے گی، محلے کے جو لوگ ہیں وہ دعائیں دیں گے ان نعرہ لگانے والوں پر، یہ دعائیں دیں گے نعرہ لگانے والوں پر کہ اس کی وجہ سے ہم چین سے سو رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نعرہ لگنے سے چونکتا نہیں ہے، چین سے سوتا ہے۔ یا علی، چونکتا نہیں ہے، چین سے سوتا ہے، اس لیے کہ محافظ کی آواز اس کے کانوں سے جا رہی ہے۔ مگر یہی آواز محلے کے تھوڑا سا دور پر کچھ جو گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی، کہیں گے اگر یہ نہ نعرہ لگا رہا ہوتا تم اپنا کام کر جاتے، یہ اگر نعرہ نہ لگا رہا ہوتا تم اپنا کام کر جاتے۔ اب یہ جو 5-10 جوان جو کسی بھی دھرم اور مذہب کے ہوں، وہ چوروں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم حملہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، ہم جی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ہم جی رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ بس بات اتنی سی ہے، یہ نعرے حیدری کیوں لگاتے ہیں؟ لگاتے ہیں مرہب کی اولادوں کو بتانے کے لیے، یاد رہے حیدر کا ایک لال ابھی زندہ ہے۔ چمن چمن کلی کلی، ڈگر ڈگر گلی گلی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خشنود امام زمانہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ لہٰذا اپنے آپ کو بیدار رکھیں، یہ مجلس حسین سلانے کے لیے نہیں ہے، بیدار کرنے کے لیے ہے۔ یہ ذکر حسین سلانے کے لیے نہیں ہے، یہ بیدار کرنے کے لیے ہے۔ میں نے ابھی بنگلور کے پہلے اشرے میں ایک بات کہی جو جوانوں سے کہیں کہیں سننے میں آتا، جسے تکلیف ہوتی سننے کے بعد۔ ہو سکتا آپ سب نے بھی سنا ہو، میں نے یہاں نہیں سنا کسی سے۔ مجلس سے نکلنے کے بعد کچھ جوان یا کچھ لوگ جا کر کے جملہ کہتے ہیں بڑا ناپاک سا، وہ یہ کہتے ہیں مجلس سے نکلنے کے بعد کہ مزہ نہیں آیا۔ سنا نا جملہ، سنا ہوگا کہیں نہ کہیں، مزہ نہیں آیا۔ یہ بتائیے مجلس حسین انجوائے کے لیے ہے؟ ذرا آواز بلند کریے تو میں جانوں کہ اب تک بات پہنچی ہے۔ کیا مجلس حسین مزہ اور انجوائے کے لیے ہے؟ اگر انجوائے کرنا ہے تو اس کی بہت ساری جگہیں ہیں، میکدے ہے، مجلس نہیں ہے۔ اگر انجوائے کرنا ہے تو اس کے بہت سارے اڈے ہیں، فرش عزا نہیں ہے۔ اور اگر آنے کے بعد اٹھ کے یہ جا کے کہیں کہ روح سیراب نہیں ہوئی تو اس کا مطلب تشنہ معرفت امام آیا ہوا ہے، اور نکل کے کہتا ہے مزہ نہیں آیا تو اس کا مطلب انجوائے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یہاں سے اٹھنے کے جانے کے بعد دوستوں کے ساتھ اپنی گیدرنگ میں اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ بیٹھے تو یہ تبصرہ کریں کہ آج ایک نئی بات ملی، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کوئی نئی بات سننے کو نہیں ملی تو 2 صورت ہو سکتی ہے، یا تو الحمدللہ وہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے، الا ماشاءاللہ، اور اگر وہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں تھیں تو آپ اپنے آنے والے خطیب اور عالم دین سے خواہش کریے کہ قبلہ اس موضوع پہ روشنی ڈالیے، اس موضوع کو آپ ہمیں بتائیے، اس کو پہنچائیں۔ لیکن یہ خیال رہے عالم دین سے جب بھی موضوع کی بات، کسی موضوع پہ روشنی ڈالنے کی بات کریں تو اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے، کسی پر تانا اور کمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔
اس کا خیال آپ یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا سلامت ہے اللہ محمد والے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے تعلقات کسی سے نہ ہو, اس بیچارے میں کوئی کمی ہے, آپ اس خطیب کو تو نہیں پتہ اس بستی اس شہر اس علاقے میں کیا ہوتا, آپ اس سے بلوا دیں. ہو سکتا ہے کسی سے آپ کے نا اتفاقی ہو گئے, اس کی کوئی کمی اور کمزوری ہو. دنیا میں کون ایسا ہے معصوم کے علاوہ جس میں کوئی کمی نہیں پائی جاتی ہے؟ کون ایسا جس میں کوئی نقص نہیں پایا جاتا؟ اس میں ہو, اس کی فیملی میں ہو, اس کے خاتون کے خانہ میں ہو, یا گھر میں کوئی نہ کوئی کمی ہر ایک میں ہوتی ہے. کمیوں کو جو بلا وجہ کسی کے کو اچھالتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں, اور جو بغیر بتائے اس کی اصلاح کر دیتے ہیں وہ امام یا امام کے چاہنے والے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ اگر کوئی کمی ہے, اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں, گوشہ تنہائی میں کر دیں. اب تو میسج کا زمانہ, میسج بھی اگر اب تو محفوظ نہیں رہا, براہ راست آپ ملے اور محبت کے ساتھ اسے ہدیہ آپ کر دیں, کتنی اچھی بات ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ دین کے وہی سارے ٹھیکیدار ہیں جو سب سے بڑے بے دین ہیں. دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہوئے جو سب سے بڑے بے دین ہیں. مسجد میں کسی دن جھانکنے نہیں جاتے, امام جماعت کو ہٹانے اور رکھنے کی بحث وہی کرتے ہیں. مسجد میں جھانکنے نہیں جاتے, امام جماعت کو ہٹانے اور رکھنے کی بات وہی کرتے ہیں. مجلس میں کبھی آ کے بیٹھنے کی بات نہیں کرتے, مجلس میں کمنٹ سب سے پہلے کرتے ہیں. تبرک کو کبھی تقسیم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ فی نکال دیں گے نمک کم تھا بریانی میں. لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں, جو مومنین ہوتے ہیں, جو مردان الہی ہوتے ہیں, وہ کمیاں نکالتے نہیں ہیں, کمیوں کو دور کرتے ہیں. آپ کیا جانے کہ جو ایک تبرک لے کر کے آیا جس نے مجلس میں تقسیم کیا ہے, کہاں سے لایا, کیسے لایا, کس طرح سے لایا, بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے وہ قرض لے کر کے آیا ہے. کسی نے کئی دن سبیلیں لگائی ہیں پانی اور شربت اور کھانے کے لیے, نہ جانے اس نے کہاں سے اہتمام کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بیوی بچے تک نہیں جانتے. آپ اپنے حالات کو بہتر جانتے ہیں. بہت سے جتنے آپ جوان میرے بھائیوں جو آپ یہاں بیٹھے ہیں, مرد سارا درد کو سہ جاتا ہے, مگر بیوی بچے خاندان کے لوگ اسے جان نہیں پاتے ہیں. اس کا معاملہ صرف حسین سے ہوتا ہے. 2 منٹ میں فیصلہ کر دیتے ہیں, اس میں نمک کم ہو گیا, اس میں مرچ تیز ہو گئی, تبرک بہت پرانا والا تھا, پیپسی کی ڈیٹ گزر گئی تھی اور لسی میں کوئی دم نہیں تھا. یہ بتائیے, جو منٹ بھر میں آپ نمک کے کم ہونے اور زیادہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں, کیا اس نے آپ کی نظر دلائی ہے یا امام کی نظر دلائی ہے؟ اگر آپ کو اور آپ کے باپ دادا کی نظر دلائی ہے تو آپ فی نکالیے اس میں, اور اگر حسن حسین کے لیے دلائی ہے تو حسین وہ ہے جو اگر قطرہ دو تو سمندر واپس کرتا ہے. وہ نیت دیکھتا ہے, مقدار نہیں دیکھتا ہے. کس ارادے اور کس نیت سے اس کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے. 10 محرم کے سارے جلوس ختم ہو گئے, اتنے دستے, اتنے ماتم, اتنی انجمنیں, کیا کچھ جس سے جو ہو سکا اس نے کیا. لیکن دستے میں کھڑے ہوئے جوانوں کے ماتم پر کمنٹ وہ کرتے ہیں جو دستے کے باہر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. وہ بڑا جھوم رہا تھا, وہ بڑے اینٹ کے ماتم کر رہا تھا, بڑا شو آف کر رہا تھا, اور ایسا کر رہا تھا, ویسا کر رہا تھا. آدھا گھنٹہ دستے میں لگ کر کے ماتم کرو تب پتہ چلے گا. مجلس حسین کے سلسلے میں فلاں صاحب بڑی واہ واہ کر رہے تھے, کچھ سمجھ بھی رہے تھے. تم بیٹھو, تم پہلے بیٹھو, تب تمہیں پتا چلے گا کہ فرش عزا پر وہی بیٹھتا جسے حسین بلاتے ہیں. فرش عزا پہ بیٹھنے والے حسین کے مہمان ہیں. دور سے دیکھنے والے کچھ ہو سکتے, تماشائی ہو سکتے, عزادار نہیں ہو سکتے. گھر سے یہ کہہ کے نکلتے مجلس میں جا رہے ہیں, بیوی بچوں بھائی بہن کو بتا کے جا رہے ہیں مجلس میں جا رہے ہیں, باہر آئے موبائل چل رہا ہے, انلیمیٹڈ اگر جی بی رہے, ڈیٹا رہا تو پھر کیا کہنا. اور جب ختم ہونے لگتا ہے, میں جسارت کر رہا ہوں, اگر ماتمی کچھ لوگ رہے تو چلو آج ماتم کر لیتے ہیں, اور اگر نہیں رہا تو چلو تبرک لے لیتے ہیں. اگر گھر سے اس ارادے سے نکلتے ہیں کہ حسین کی ماں کو پرسہ دینے جا رہے ہیں, تو آپ کے نکلنے کا انداز بتائے کہ حسین سے ملنے جا رہے ہیں.
اور یہاں سے جب نکلیں اور اپنے گھر جائیں یا دوستوں کے پاس جائیں یا کہیں بیٹھنے جائیں تو آپ کا انداز بتائے کہ حسین سے مل کے آ رہے ہیں۔ اگر مجلس سے نکلنے کے فوراً بعد غیبت، گالی، بدتمیزی اور دوسروں کی عزت کو اچھالنے لگے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے خیمے حسین سے نہیں آ رہے ہیں۔ شاید تھوڑی سی کڑوی ہو جائے یہ بات۔ اور محرم کہ میں نے عرض کیا کہ محرم کے 10 دن کے ختم ہو جانے کا مطلب نہیں کہ مقصد حسین ختم ہو گیا ہے، مقصد حسین ایسے ہی زندہ رہ گئے۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، ایک جملہ اسے محفوظ کریے گا، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، مجلس حسین فرش ازا یامانت زینب کبریٰ ہے، اور ایک جملہ صرف اس جملے کو محفوظ کر لیں، جو بھی مجلس حسین میں فرش ازا پر بیٹھے گا وہ محشر میں کھڑا نہیں رہے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جس محشر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ سینے تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جس محشر کے لیے کہا جاتا ہے لوگ سینے تک اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اگر وہاں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ دیر نہ کھڑا ہونا پڑے تو مجلس حسین میں بیٹھ جائیے۔ اور ان سعادت بزور بازو نیست، فرش ازا پر اور مہمان حسین برنا ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے لقمہ بھی حلال ہونا چاہیے، خون بھی پاک ہونا چاہیے۔ میں بلا تشبیہ یہ کہنا چاہوں گا کہ قصہ میں تحت قصہ اس چادر تطہیر کے اندر آنے کے لیے دنیا تمنائی تھی، ام سلمہ تک آنا چاہتی تھی، مگر یہ کہہ کے روک دیا گیا تھا کہ انک علی الخیر، تم ٹھیک ہو، خیر پر ہو، مگر یہ جگہ تمہاری نہیں ہے۔ مجلس حسین میں آنا بہت سارے لوگ چاہتے ہیں، مگر وہ لیاقت ہونا چاہیے جس پر امام زمانہ کی نظر ہو، جس سے امام کربلا ہو یا مجلس حسین، دونوں جگہ حسین اور امام زمانہ کی تائید کے بغیر نہ کوئی وہاں جا سکتا نہ کوئی یہاں آ سکتا ہے، جسے اللہ یہ شرف بخش دے۔ اور میں گریز کروں کہ جب اللہ کا اعلان یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اسی امام نے جو ہم سب کا پیشوا، ہادی، رہبر، رہنما ہے، ایک جملہ کہا تھا شب عاشور میں مصاحب نے ایک جملہ کہہ کے پر میں گریز کروں، ایک جملہ امام نے کہا تھا، انی لم ارا، میں نے نہیں دیکھا ہے اب تک، کیا؟ اوفا من اصحابی، میرے اصحاب سے زیادہ باوفا۔ اور میں صرف 1 منٹ میں ایک بات، بہت اہم بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں مبین حیدر یہ کہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث کتاب میں ہے یا نہیں، تو اس کا مطلب ہوگا میں نے 2، 5، 10، 20 جو کتابیں پڑھی اس کتاب میں یہ حدیث نہیں ہے۔ جو 20 کتابیں میں نے پڑھی، ہو سکتا ہے کہ 21ویں کتاب میں ہو۔ میرے استاد جب اگر کہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہیں دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے انہوں نے 40 کتابیں پڑھی ہیں، 41ویں کتاب میں ہو۔ اسی طرح سے آپ بڑھاتے چلے جائیے۔ ایک اگر ملک کا ذمہ دار، یہاں کا اگر پی ایم، پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ مجھے اس قانون کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ ہندوستان کے سنویدھان میں ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس پہ جتنی اس کی نظر ہے، جتنا اس نے پڑھا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہندوستان کے قانون میں یہ ایکٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن جب امام یہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کے صبح قیامت تک زمین و آسمان میں کوئی بھی اصحاب حسین سے بڑھ کر کے باوفا نہیں ہے، اور یہ ریڈ لائن ہے، ڈیڈ اینڈ ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جس پر حسین ناز کرے وہ اصحاب حسین ہیں۔ عزیزوں، مجھے اس بات کا احساس ہے، چونکہ میں خود مسلسل مجلسوں سے شہر بشہر جانا ہو رہا اور میں آپ تک پہنچا ہوں، آپ اپنے شہر میں بھی بیٹھ کے مسلسل مجلسوں میں جا رہے ہیں، چاند رات سے اور استقبال اعزاء سے لے کے اب تک، لیکن نہ آپ کی پیشانی پہ شکن ہے، نہ جسموں میں تھکن ہے۔ اسی فراخ دلی کے ساتھ جیسے کل تک آپ کسی خطیب کو سنتے آئے تھے، آج اور آج کے بعد یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جگنے کا، یہ حسین پہ رونے اور مر مٹنے کا جذبہ کہاں سے؟ لیکن ایک بات کہوں، صرف ایک شب کو چھوڑ کر کے، 2 یعنی شب عاشور اور شام غریباں کو چھوڑ کر کے
ہمیشہ آپ سائے میں رہے ہیں، ہمیشہ آپ سکون میں رہے ہیں۔ پانی کا اہتمام ہے یہاں۔ میری مائیں اور بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کوئی بھی بچہ بلکے گا تو فوراً پانی اسے دے دیں گے۔ آپ عزاداروں کے لیے پانی کا اہتمام ہے۔ آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، علی کی بیٹی زندان میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اب یہاں سے اٹھیے گا، اپنے گھر چلے جائیے گا، اپنے اہل و عیال کے پاس رہیے گا، لیکن ہائے علی کی بیٹی جائے تو کہاں جائے، ہائے سکینہ جائے تو کہاں جائے، ہائے سید سجاد جائیں تو کہاں جائیں، جن کا سفر اسیری میں ہو، جن کی منزل زندان ہو۔ میں صرف ایک روایت پڑھوں گا اور اسے یاد کر کے آپ روئیے گا۔ زینب کبریٰ نے، بس ایک روایت، زینب کبریٰ رونے کے لیے کافی، زینب کبریٰ نے اپنی زندگی میں کوفے کا 2 سفر کیا ہے۔ ایک بار سن 41 ہجری میں جب امیر المومنین خلیفہ وقت تھے اور ملک کے مالک اور حاکم تھے، تو زینب کبریٰ کو امام حسن مجتبیٰ مدینے سے لے کے چلے تھے، اور جب کوفہ قریب آ گیا تھا تو ایک خط لکھا تھا کہ بابا ہم 2 منزل دور رہ گئے ہیں، زینب میرے ساتھ ہے۔ بابا کیا حکم ہے؟ تو تاریخ نے لکھا، امیر المومنین نے قلم اٹھایا، خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹا جہاں ہو وہیں رک جاؤ، بیٹا جہاں ہو وہیں رک جاؤ، جب سورج ڈوب جائے، جب بازار کی رونقیں ختم ہو جائیں، جب لوگوں کی آمد و رفت میں کمی ہو جائے، جب شہر اور بازار کی روشنیاں بند ہو جائے، تب میری بیٹی زینب کو لے کر کے آنا۔ اے میرے اللہ، جیسے علی کا خط حسن مجتبیٰ کو ملا، امام نے قیام کیا، جب رات ہو گئی، جب اندھیرا چھا گیا، جب بازار کی رونقیں ختم ہو گئی، جب تماشائیوں کا مجمع کوئی نہیں رہا بازار میں، تب علی کی بیٹی آئی ہے کوفے۔ ایک جملہ کہوں، لیکن ٹھیک 20 سال کے بعد ایک بار زینب پھر کوفے آئی ہے، لیکن بھائی کے ساتھ نہیں آئی ہے، شمر کی قیدی اور اسیر بن کے۔ آوازوں کو بلند کریں میری ماں بہنوں، تمہارا گریہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ رو اس علی کی بیٹی پر جسے کربلا کے بعد رونے نہیں دیا گیا ہے۔ اچھا ایک جملہ رکتے ہو کہتا ہوا چلو، یہ شہزادی کہتا میں اپنی خدمت پیش کروں، میں ایک جملہ صرف اپنی ماں بہنوں کے لیے، تمہارے حساس دلوں کے لیے۔ اے میری ماں بہنوں، اے بیویوں، یہ بتاؤ، جب چاند رات آئی تھی نا اسی شہر بھوپال میں، تو تم نے کیا کیا تھا؟ زیورات اتار دیے تھے، تم نے چوڑیاں بڑھا دی تھی، لیکن یہ بتاؤ اگر تمہاری 4 یا 5 برس کی کوئی بچی تھی تو بالیاں بچیوں نے نہیں اتارا تھا نا، تم نے اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا۔ میری ماں بہنوں نے بالیاں اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو اتاری تھی۔ سچ بتاؤ، بالی کو اتارتے اگر ذرا سی تکلیف ہوئی تھی تو تم نے ہاتھ کو روک لیا تھا، بیٹا تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ اے میرے اللہ، ایک ماں جب بالی پہناتی ہے اتارتی ہے، بچی چوکے تو ہاتھ روک لیتی ہے۔ 5 برس کی سکینہ جس کی بالیاں اتاری نہیں گئی، نوچ لی گئی تھی، سکینہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ اے چچا، جو بالیاں آپ نے پہنائی تھی شمر نے اسے نوچ لیا ہے۔ اے چچا دیکھیے میری کانوں کے لہوں سے خون بہ رہا ہے، نہ جانے کب تک کان کو پکڑ کے روتی رہی سکینہ۔ جیسے ہی شمر کی اسیری میں علی کی بیٹیاں نواسیہ رسول آئیں، شمر نے خط لکھا ابن زاد کے نام، ابن زاد ہم کوفے پہنچ گئے ہیں، علی کی بیٹی زینب ہمارے ساتھ ہے، برداشت کرو غیرتدارو۔ کیا حکم ابن زاد نے خط لکھا، لفظ وہی ہے، لہجہ بدل گیا۔ علی نے کیا لکھا تھا؟ جب رات ہو جائے، جب بازار بند ہو جائے، رونقیں ختم ہو جائے، تب میری بیٹی کو لے کے آنا۔ ابن زیاد نے لکھا رک جاؤ، جب صبح کا سورج نکل آئے، جب بازاریں سجا دی جائیں، جب تماشائیوں کی بھیڑ لگ جائے، تب علی کی بیٹی کو لے کر کے آنا۔
لایا گیا دربار تک، پہچانوایا جاتا ہے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے کہ کو پہچانواتے ہوئے ایک بار کہا یہ مرد کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے۔ ابن زیاد کہتا کہ علی کو قتل نہ کیا گیا، سید سجاد نے کہا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے۔ بس 2 جملے، میں بیماری کے سبب میدان میں نہ جا سکا تھا، ایک بار جلاد کو حکم دیتا ہے ابھی میرے سامنے سید سجاد کو یہاں قتل کر دو، علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، کون میرے رہتے ہوئے میرے بھتیجے کو قتل کر سکتا ہے؟ ایک بار جلاد نے حکم دیا جلاد کوڑے کو لہراؤ علی کی بیٹی کے پشت پر، دروں کی بارش کرو۔ ایک بار جیسے جلاد آگے بڑھتا ہے کوڑے کو درے کو جیسے لہراتا ہے، ایک بار فضا آگے بڑھی، جب تک کنیز موجود ہے شہزادی کے پشت پہ درے نہیں لگ سکتے۔ پہلا ہی درہ جیسے جیسے فضا کے بازو پہ پڑا، سیاہ فام وہاں غلام کھڑے ہوئے تھے، ایک بار فضا نے دیکھ کے کہا اے بھائیو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بہن کے بازو پر کوڑے برسائے جا۔ اتنا سننا تھا، غلاموں نے کہا ابن زیاد اگر ایک دوبارہ درہ پڑا تو دربار خون سے لال ہو جائے گا۔ اشارہ کیا، درہ رک گیا، بس ایک جملہ ہے میری ماں بہنوں، زینب نے فرات کا رخ کیا۔ اے بھیا، اے کنیز کو بچانے والے اتنا، ہائے تمہاری بہن۔ سيعلم الذين ظلموا أيام الكلب ينقلبون ألا لعنة الله على قوم الظالمين